علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین لظہور الحجت القائم حجت اللہ تعالی فرد شریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سماء، تیری محبوب ہستیوں کے ذکر و فکر کے لیے خالق اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس کریم گرانے کے صدقے، اس با کمال ذکر کے صدقے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میری کلیدہ۔ پروردگار عالم ہمیں جس مقصد کے لیے تو نے زبان عطا کی، اس مقصد کے استعمال کی توفیق دے۔ جس مقصد کے لیے دل دیا اس کو بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کاش کہنے والوں سے بچا، جو مرنے کے بعد کاش کہیں گے، کاش کہنے والوں سے بچا۔ ہمارے کردار ولایت علی کے کمال سے اتنے کمال فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کو ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ پروردگار جو بے اولاد ہے صاحب زمان کا لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہے امام کی انتظار کا عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، مل کے پکارو نا یار، اونچی آواز سے پکارو۔ خدا کی قسم ہمیں اندازہ نہیں کتنا ضرورت ہے سرکار کی اس وقت ہے۔ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں یار میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر۔ آنے دے سردار کو، پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا میرے لیے دعا کر۔ مہربانی یقین کرو مسلح روز پکار کے کہتا ہے کب آئے گا، منبر روز پکار کے جہاں مجلس ہوتی ہے کہتا ہے کب آئے گا، کعبہ پکار کے کہتے ہیں کب آئے گا، کربلا پکار کے کہتی ہے کب آئے گا، زمین و آسمان سب پکار رہے ہیں تو کب آئے گا۔ تو کم از کم یہ وفا کا یقین تو ہم سب کو مل کے دلانا چاہیے نا۔ الاجل، جلدی آ، جلدی آ، تیری ضرورت ہے جلدی آ، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا جلدی آ۔ مہربانی 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 حضور یا علی مہربانی، ڈاکوؤں نے دوست بن کے لوٹ لیا، تو جلدی آ، مخلوق حق کھا گئی ہے تو جلدی آ۔ پریشان رہتے ہیں ہم لوگ، کوئی ہمارا حق کھا جائے نا ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی امید جی ہاں میں پھر عرض کرتا ہوں۔ اچھا تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاؤ، تھوڑی وہ جگہ خیر سے ادھر رش پڑتا جا رہے، تھوڑے تھوڑے قدم کو درود پڑھتے آ جاؤ مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابری جگہ کھولے، بہت شکریہ، مولا خوش رکھے بادشاہ۔ مہربانی دیکھیں شفقت فرمائی، آپ نے تھوڑا تھوڑا قریب ہو گئے۔ بابا نے فرمایا کہ دوبارہ کہیں، میں بابا پھر عرض کرتا ہوں، دوست بن کے ڈاکوں نے لوٹ لیا تو جلدی آ۔ میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی مخلوق ہمارا حق کھا جاتی ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں، کورٹوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کوشش میں لگے رہو، پریشان نہیں ہونا۔ زندگی والے کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، کوشش میں لگے رہو۔ ویسے عدل صرف اسی نے کرنا ہے۔ امید کا دلا کے جا رہا ہوں، آنے والا آ رہا ہے جس کے خطبوں میں یہ جملہ ہے، اور ظالموں اور مخلوق کا حق کھانے والوں کہاں بھاگو گے، جہاں جاؤ گے مہدی کو پہلے پاؤ گے۔ خصوصاً میری دادی کا حق کھانے والا سرکار اپنے خطبے میں اظہار فرمائیں گے، تو اس لیے اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا، کوشش میں لگے رہا کرو، مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کہیں نہیں جاتا۔
یقین کیجئے، کیوں؟ ہم لاوارث نہیں، ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے، تو سرکار کا انتظار ہے۔ اسی طرح بآواز بلند ہر جلوس میں، ہر مجلس میں کہا کرو اللہ جل مولا جلدی آ مولا۔ ہاں تمہیں کچھ روکیں گے بھی صحیح کہ یار مولا کو کیوں بلا رہے ہو، جلدی یہ بھی کیا ضرورت ہے، ساری دنیا کا نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ کئی ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے جلدی کام شیطان کا ہے۔ یقین کیجئے برادری ذوالفقار، مجھے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کہتے ہو نا مولا جلدی ہے، جلدی تو کام شیطان کا ہے، کیا ضرورت ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا آ جائیں گے۔ میں نے کہا ضرورت کی بات ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا حضور شیطانی کام جلدی والے شیطان کے ہیں، رحمانی کام بہت شکریہ مہربانی حضور، وہ رحمان کا ہے۔ کہنے لگے کوئی رحمان کا کوئی ایسا کام بتائیے جس میں ہم جلدی کرتے ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے تجھے دختر عطا کی، جوان ہو گئی، تو نے ایک بندے کو کہا یار دعا بھی کر اور کوئی بتا بھی صحیح کہیں میں اس کا اچھی جگہ عقد کروں۔ ایک دوست تجھے مل گیا، انہوں نے کہا یار رہنے دے، کون سی جلدی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا۔ تو نے اس کو کہا اس میں کوئی شک نہیں، خدا کا حکم ہوگا، لیکن یار میں چاہتا ہوں ذرا جلدی ہو۔ اچھا یہاں شیعوں میں ایک بات کر کے جا رہا ہوں، وہ جو مادی ثانی ہے، اچھی لگے تو بسم اللہ بھائی عمار، یہ کھلی باتیں صرف اس لیے کرتا ہوں، مجھے یہ شوق نہیں کہ دوبارہ مجھے ممبر پہ بلایا جائے، سمجھ آئے گی تو میرا مولا مجھے بھیجے گا۔ میں نے جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ بیٹیوں کو جہیز بھی دے، جتنا بنتا ہے حق بھی دے۔ مہربانی، اچھا لگے گا بسم اللہ نہیں ذریعے اپنی مرضی ہے، ذریعے اپنی طبیعت ہے، مہربانی۔ جو پریشان بیٹھے ہو، میں نے کوئی بات سخت تو نہیں کی، حقیقت ہے نا، جہیز بھی جہیز دے کے کہہ دو بس ہم نے جو دینا تھا ہم نے دے دیا، نہیں، جو حق بنتا ہے قانون شریعت میں وہ بھی دے۔ اکثر جگہوں سے میں نے سنا جی ہم نے بس جہیز دے دیا، بس بیٹوں کو تو پھر اتنا کیوں دیتا ہے؟ خالق نے جب رکھا ہے تو دے، جس کو نہ سمجھ آئے پھر کہنا۔ اسد بخاری ملتان کی سرزمین پہ بڑے عرصے بعد آ کے اعلان کر گیا، آج کوئی علی والا کہوا کر اپنی بیٹی کو حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے، کہنا کہہ رہا تھا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ ایسے حضور بنتا ہے حق اس کا کہ محمد کی مہربانی شاہ صاحب نہیں بنتا، محمد کی بیٹی کے حق پہ بولے نہیں، تو نے خود نہیں دیا، بات کرو کہیں اور نہ مڑ جائے۔ میں کچھ تمیز دو چار گزارشات پیش کر کے پھر تقریر شروع کرتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا تھا بیٹی جوان ہو جائے، خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی کہ جلدی عقد ہو، جلدی رخصتی ہو، عزت کے ساتھ میرا بھی معاشرے میں اور میں بھی اپنا فرض ادا کر لوں۔ دنیا سے کوئی چلا جائے، کوشش ہوتی ہے جلدی دفناؤ۔ ان کو کہوں گا یار کیا ضرورت ہے جلدی دفنانے کی، کوئی 2-4 دن کے بعد دفنائیں کا، نہیں، حکم ہے جلدی۔ میں نے کہا بھائی جلدی تو کام شیطان کا۔ مہربانی شاباش بیٹا، میں نے خود اجازت دی تھی زمانے کے امام پہ کسی کو کوئی سوال ہو تو چٹ لکھ کے بھجوا دینا، یہ سوال ہے بیٹا میں اس پر بات کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا مزاج بناتا ہو، یہ صحیح معنی منتظر امام بنے، صحیح معنی سچے وفادار بنے، لیکن یہ یاد رکھنا وفادار اور منتظر اور ناصر اور عاشق بننے کے لیے لعنت ذہنوں سے نکالنی پڑے گی۔ مہربانی کسی قسم کے ان کو ماننا پڑے گا بغیر شرط کے۔ میں نے یہ کیا تو میرا مولا مجھے کیا دے گا، میں یہ کر رہا ہوں تو میرا مولا مجھے، نہیں، میری کیا اوقات ہے، اس کی مہربانی جس نے مجھے اس قابل بنایا۔ میں مجلس میں جا رہا ہوں، آج کوئی نہ کوئی خیر ضرور لے کے آؤں گا، کوئی نہ کوئی دعا قبول کروا کے آؤں گا، نہیں تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، 14 نے تجھے وہاں بلایا جا وہاں خود بیٹھے تھے۔
شرطوں سے مہربانی آزاد. بسم اللہ حضور, بسم اللہ بھائی عمار. بڑے اچھے ماشاءاللہ سوال ہیں. آپ کسی پڑھنے والے کے سوچی ہیں؟ اچھا بسم اللہ بھائی صاحب آپ ادھر تو آ جائیں, میں آپ کی زیارت سے. حضور آپ بھی ادھر تشریف لیں. ذاکر صاحب میں آپ کو زحمت نہیں دیتا, آپ محسوس نہ فرما لیں تو میں چلو ان کو تو کہہ سکتا ہوں. وہ پڑھنے آئے ہو, راستے میں استاد سے بات کرو گے یار بڑی مجلس لگی ہے, بڑا لوگوں نے تو یار اسی دو چار ڈیٹا اور بھی لکھ لیا. مجھے قسم اس مقدس منبر کی ذکر پڑھنے کے بعد اس سوچ کو لے کے جانا ولایت کی توہین ہے. کہنا شامل بنی اچھی لگے تو بسم اللہ, یہ ولایت کی توہین ہے. کم از کم یہاں سے منبر سے ہٹنے کے بعد راستے میں شاگردوں سے دوستوں سے بات کر شکر ہے اس خالق کا جس نے مجھے آج وہ زبان پہ جاری کروا دیا جس سے امام کے ناصروں میں اضافہ ہو گیا. یہ ہے تیرا کمال مولا, مہربانی شکر الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بات تھوڑی سی سخت تھی لیکن امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں یہ وقت آئے گا سرکار جب مہربانی فرمائیں گے پہنچ جائیں گے, کوئی بات نہیں, لیکن لالچ یہ نہ ہو. آپ کا شکریہ, آپ نے تائید فرمائی ہے. بات بڑی سخت ہے. اگر یہ لالچ رکھ کے ممبر پہ نہیں آؤ گے نا, میں آج پہلی دفعہ 20 سالہ خطابت میں اعلان کر کے جا رہا ہوں, اگر یہ لالچ رکھ کے نہیں آؤ گے کہ یار مجلسیں لگ جائیں اور کٹھے ہو جائیں, اس لالچ سے دور رہ کے صرف ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے آپ کو بندہ پیسے دینے لگے کہ یار یہ نیاز لے, آپ یہ کہہ کے جاؤ کہ یار جو سب کے لیے پکائیے وہ کھلا. نظر اللہ نے آزاد اس نے بہت شکریہ مہربانی یہ سب کے لیے پکائے. آپ کی کیا بات ہے, میں گزارش کر کے جا رہا ہوں, میں اعلان دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں, اس نیت سے آؤ. بنی کہ یار یہ نیاز علی فاضل کا نہیں, جو سب کے لیے وہ بھی تو آیا, کوئی پیٹرول لگا کے گاڑی پہ آیا, کوئی بائک پہ آیا, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, ان کو بھی لفافے دے گا. کہے گا نہیں وہ لیتے نہیں. تو یہ ضرور کہنا کہ وہ عشق حسین میں آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. کام جاگو مہربانی شاہ جی, کم تھوڑا سا جاگو. اس لیے سے آپ منت بھی کرے کر نہیں, اگر مجبوری ہے فرض کرو مجبوری ہے, کرایہ لگا کے آیا, اس لفافے میں سے اس کو کہ صدقہ امام زمانہ میرا خرچہ ہوا ہے صرف 3000, اس میں ہے 70,000, 67,000 لاکھ علم والے گھر پتا کر جس کی بیٹی بیٹھی ہے جہیز نہیں ہے. مہربانی پتہ کر میری طرف سے بہت شکریہ حضور, میں بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور پتہ کر علم والے گھر, مہربانی ذاکر صاحب نوجوان دوست بہت شکریہ تائید فرمانے کا. پتہ کر کس علم والے گھر میں بیٹی بیٹھی ہے جس کا جہیز نہیں, 67,000 روپیہ اس کو جہیز کی کوئی چیز خرید کے دروازہ کھٹکھٹوا کے کسی کو کہہ جاؤ اس گھر دے کے آؤ, وہ پوچھیں گے کس نے بھیجا, کہو نہ اپنا نام لینا نہ میرا لینا, کہنا امام زمانہ نے بھیجا ہے. ایسا کر کے دکھا, شکر گزار ہوں یار, ایسا کر کے دکھا. میں دو علموں کے درمیان کھڑا اور 20 سالہ خطابت میں پہلی دفعہ اعلان کر کے جا رہا ہوں. شام کو امام زمانہ اپنا شرف زیارت بخش کے تجھے یہ نہ کہے ہم تجھ پہ راضی ہیں, مجھے ممبر پہ آنے نہ دو. ہو نہیں سکتا سرکار نہ کہیں گے کیونکہ تیری عبادت میں خلوص تھا. خلوص کی اپنی تاثیر ہوتی ہے, لیکن یہ یاد رکھنا خلوص ملاوٹ سے پاک ہے, خلوص لالچ سے پاک ہے. میں بہت شکریہ. میں یہ 2 سوالوں کے جلدی جلدی جواب دے دوں, پھر میں شہزادی کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں. پہلا سوال میرے پاس یہ آیا تھا کہ امام کا ظہور کیسے ہوگا. محمد فیضان صاحب نے یہ سوال کیا, سرکار کا ظہور کیسے ہوگا. سوال بھیجنے والے اور تمام مومنین لکھ لو دل پہ, وہ اچانک آئے گا. بہت شکریہ. میں نے معصوم کے فرمان کے حوالے سے آپ کے خدمت میں بات کی ہے. ہمارے بھی اچانک پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو سرکار آئیں گے.
بندے انتظار کر رہے فلاں علامت پوری ہوگی، فلاں علامت پوری ہوگی، فلاں علامت پوری ہوگی، سیدہ کا لال آئے گا. ہاں اچانک آئے گا. معصوم فرماتے ہیں اس طرح انتظار کرو جس طرح موت کا کرتے ہو. وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا. حضور یہ ہم سب کا یہاں طے تھا زوال صاحب کے پاس ہم نے یہاں آنا ہے. اسی زمین میں دو باتیں سن لو اور دو سوال کی طرف بڑھتے ہیں. زوال صاحب نے ہم سب کے لیے اہتمام کیا. یہ شامیانہ، یہ دری، یہ کنات، دیگیں پکوائی، نظر اللہ نے آگوں سے خود تیار کھڑے رہے. یار پڑھنے والے بھی میرے لیے قابل احترام، سننے والے بھی قابل احترام. سارے آ رہے ہیں، میں انتظار میں کھڑا ہوں. یہ کھڑے تھے اپنی بستی کے باہر. اچانک ان کا ایک ہمسایہ آ گیا جو ان سے لڑنے لگ گیا. انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا یار میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں، میں کیوں کسی کا منتظر ہوں. مہربانی شاید کسی کے ذہن میں بات پہنچ جائے میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں، نہ میری اوقات ہے، نہ میں لڑوں گا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں جس کا انتظار کر رہا ہوں وہ آ گئے تو کیا کہیں گے. شاید انتظار کی حقیقت اور کیفیت آپ تک پہنچ جائے. بھائی صاحب آپ ادھر آئیے، مہربانی آپ ادھر میرے پاس آ جائے. سادات کے تو ماشاءاللہ آپ سارے قدردان ہیں، بات مانتے ہیں. خیر سے آپ پڑھیے گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ لے کے آؤ. وقت بڑا قریب ہے. ہر شیعہ کو سرخرو ہونے والوں میں شامل ہونا ہے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے. نفسانی خواہشات جو غلبہ پا چکی ہیں ہمارے جسموں پہ، آہستہ آہستہ ان سے چھٹکارا پانا ہے. اس میں کی بیماری کو ختم کرنا ہے. چیک کر کے دیکھ لینا. آپ تو اتنے کمال ہو، خدا کی قسم اتنے کمال ہو، صرف غور و فکر شروع کر دو آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. آپ کہو گے سید اتنے عرصے بعد ملتان ہے، یہ دونوں ذاکر جتنے بیٹھے ہو بچے یہ سوزی آپ نے بھی آگے آنا ہے ممبروں پہ. یہ بات ذرا غور فرمانی ہے جو اب میں نقطہ دینے لگا ملتان والوں کو. کہنا کیسے غور فرما؟ مجھے میں آیا زوال صاحب کے پاس، آتے ہی سرکار کے پرچم کی زیارت نصیب ہوئی. ہمیں جانوں سے زیادہ عزیز ہے. میں نے زوال صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا زوال صاحب یہ کربلا سے لے کے آئے؟ کہنے لگے نہیں سید یہ ملتان سے لیا. میں نے کہا یہ پائپ، کہنے لگے یہ مظفر گڑھ مظفر آباد ملتان سے لیا. مظفر آباد ہے نا، مظفر گڑھ تو اس طرف ہے، مظفر آباد ملتان سے لیا. میں نے کہا یہ کپڑا، کہنے لگے یہ بھی مظفر آباد سے لیا. کڑھائی والے کو دی، اس نے کڑھائی کر دی. میں نے کہا ویسے زوال صاحب اس پائپ نے اور اس کپڑے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. کہنے لگے شاہ جی کیا سکھایا؟ میں نے کہا اگر تو لالچ دل اور ذہن سے نکال دے تو نقطہ میں تجھے بتاتا ہوں. کہنے لگے لالچ سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کھڑے ہو کے مانگتے ہوئے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. کبھی اس کے قریب کھڑے ہو کے یہ بھی کہا کرو وہ بھی مل جائے جس کے انتظار میں پڑ جائے. شاید کسی کے انتظار میں یہ مہربانی حضور کبھی وہ بھی مل جائے، مہربانی جس کے انتظار میں یہ پنجہ ہے. کہنے لگے شاہ جی آج کے بعد انشاءاللہ یہی دعا ہوگی. نقطہ تو بتائیے. میں نے کہا حضور نقطہ یہ ہے اگر ملتان مظفر آباد کا پائپ، ملتان مظفر آباد کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں میں تو غازی رہتا ہے، ہم کب بلند ہو گئے؟ غور فرمانے کا شکریہ، غور فرمانے کا شکریہ. مہربانی ملتان، مہربانی ملتان. اگر کپڑا اور پائپ اس گھرانے سے نسبت پا جائے تو بلند، ہم کیوں نہیں بلند ہو پا رہے؟ ہمیں بھی بلند ہونا ہے. خدا کی قسم ہمیں اتنا بلند ہونا، اتنا بلند ہونا ہے. فرمایا جو ولایت قبول کرے وہ پانی پہ بھی چلتا ہے، ہوا میں بھی اڑتا ہے. اسی ولایت رکھی ہے لڑائی واسطے تے ولایت رکھی اسی لفافے زیادہ کرنے واسطے. یہ ولایت نہیں، ولایت انسان کو بڑا بلند کر دیتی ہے. کیونکہ ولایت جو بلند کی ہے، مہربانی علی کا مطلب بلندی ہے نا یار. ماشاءاللہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہو. حضور نقطہ یہ تھا اگر یہ نسبت پا کے بلند تو مجھے بھی بلند ہونا ہے. ملتان والے کہیں گے شاہ جی وہ مجھے کیسے پتہ چلے میں بلند ہو گیا؟ نقطہ میں بتاتا ہوں، سنبھال تم لینا، خلوص پیدا کر، کوشش کر، لوگوں کے عیب دیکھنے چھوڑ دے، لوگوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دے. ویسے ملتان والوں ناراض نہ ہو، کہتے ہیں جو زبان درود پڑھے وہ درود تو نہیں بولتے. ہائے ہائے وہ مہربانی
ویسے ہی ہے نا زوار صاحب، جو زبان مہربانی حضور درود پڑھے وہ برود تو نہیں بولتی، یہ برود ہے غیبت کرنا، گیلا کرنا. کیوں کریں ہم کسی کا گیلا؟ ہماری زبان بڑی کمال ہے کیونکہ اس پہ اللہ نے اس کریم گھرانے کا درود جاری فرمایا، ہمیں علی علی کرنے کے قابل بنایا، ہمیں حسین حسین کرنے کے قابل بنایا. میرے ساتھ یہ مومن بھائی تشریف لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر، مثال دینے لگا، مجھے آ کے گیلا کرنا شروع کر دیا زوار صاحب کا. او شاہ جی وہ تو زوار صاحب تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، زوار صاحب تو یہ ہے، زوار صاحب تو جو ہے. میں نے کہا یار ملائی تو ہے نا، اس کی تو ولایت ہی کمزور ہے. میں نے کہا صلہ تو نہیں، میں نے دینا ہے. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا ولایت مضبوط تب ہوتی ہے جب بندہ دل کو کعبہ بناتا ہے. ہائے ہائے، کعبہ جب بنتا ہے، بہت شکریہ ملتان، جب کعبہ بنتا ہے پھر بت نکلتے ہیں، بت ٹوٹتے ہیں، پھر بت بھاگتے ہیں. کعبہ بنانے کی دیر ہے، بت نکل جائیں گے. آؤ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے زوار صاحب سید بنا لیا، ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، ہم نے کون سی پتھر کی مورتیاں بت بنا کے رکھے ہیں. غازی کا علم حسین کی سلطنہ کربلا دیکھنے کے بعد کوئی مومن کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے وہ بت لگتا ہے، وہ بت لگتا ہے. ہاں یہ بت ہے، کیوں دیکھے وہ آنکھیں ادھر ادھر نظر آ بھی جائے، کوئی نئی مخلوق نہیں، یہ وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے. مہربانی بہت شکریہ، پہنچانے کو سلام. یہ بتیں ہیں حسین کے تبرک کا نکمہ کھا کے، سبیل حسین کا قطرہ پی کے کسی کا حق اندر ڈالنا بت ہے. زیادہ رمضان والے کہیں گے یار ایسے پیر نو رہن ہی دیتا کرو، پر جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا. حسین کی مجلس میں چلنے والے قدم، سرکار کے جلوس میں چلنے والے قدم اگر کہیں غلط جگہ جاتے ہیں تو بت ہے. مہربانی ملتان والو، مہربانی ملتان والا، مہربانی ملتان والا، زوار صاحب یہ بت ہے. کیوں کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں میرے معصوم کو پسند ہی نہیں. میرے اب اسی لیے میں گفتگو شروع کر دی، بڑی طویل ہو جائے گی، بات انتظار کی بھی رہ نہ جائے. زوار صاحب کے ساتھ بندہ ہمسایہ لڑنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار تیری مہربانی، مجھے انتظار ہے، آ گئے تو کیا کہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ان کے ساتھ بیٹھے دو چار دوست، بیٹھ کے گفتگو شروع ہو گئی. یار فلاں بندے کے پاس تو اگلے دن کوئی 3 کلے زمین تھی، 3 ایکڑ زمین تھی، اور تو اس کے پاس 25 ایکڑ آ گئی. فلاں بندے کے پاس چھوٹی گاڑی تھی، اکبر شاہ کے پاس چھوٹی گاڑی تھی، آج اکبر شاہ کے پاس تو وہ بڑی پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی. یہ بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے. زوار صاحب کو چونکہ تھوڑی سی غور و فکر کی وجہ سے معرفت کی خوشبو نصیب ہو گئی. انہوں نے دوستوں کو بڑی محبت سے کہا، انہوں نے کہا اگر کسی کے پاس 3 ایکڑ تھی 25 آ گئے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہمارا ضرب چھوٹا نہیں، دعا کرے اللہ انہیں اور دے. بہت شکریہ. جب تک بنیاد مہربانی بنیاد نہیں کمال کو جانی، بندے وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. بہت شکر گزار ہوں. کہنے لگے خدا انہیں اور دے، پروردگار انہیں اور دے. شک پر شاہ کے پاس بڑی گاڑی، خدا اسے 10 دے. یار عجیب بندہ ہے، ہم پیدل چلتے ہیں، شاہ کے پاس گاڑی اتنی بڑی آ گئی ہے تو ہم بات ہی نہ کریں. کہنے لگا نہیں یار ہم ہی امیر ہیں. میں کہا زوال تیرے کو ایک موٹر سائیکل ہے گا تو سانو کہہ رہے ایسی امیر ہیں، اور موٹر سائیکل والا کیسے امیر ہوتے ہیں؟ زوال مسکرا کے کہنا امیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں امیر رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہمارے پاس مہربانی. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. صحیح مولا آپ کو خوش رکھے، پیسے نہیں لوں گا، صحیح میرا وعدہ ہے 20 سال. صحیح نہ، صحیح نہ، مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہو. صحیح میں آپ کی مہربانی، صحیح آپ کی آپ کیا میرے لیے حوصلہ افزا الفاظ. مہربانی، یہ میرے لیے سب کچھ ہے، کیا کروں؟ میرے پاس علی ہے بڑا قیمتی ہے.
زوار یہ تیرے علاقے کا سارا رقبہ کو کہنا میں سید مجلس پڑھ میں تجھے سارا رقبہ لکھ کے دیتا ہوں، میں نہیں لوں گا بابا، مجھے میرے مولا کی مہربانی سے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کاغذ ہیں بڑے کمزور، اور کربلا نے مجھے کہا میں لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی، میں کیا کروں، میری مجبوری مجھے کربلا نے سکھایا، میں 100 200 500 1000 10,000 نہیں یار، آپ کی تائید میرے لیے کافی ہے بابا جی، آپ کی محبت میرے لیے کافی ہے، آپ کی دعا میرے لیے کافی ہے۔ یہ میں نے کس بنیاد پہ کہا؟ ملتان والوں چلو سن لو، زوار صاحب آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، نوجوان دوستو ذاکرین آپ بھی بھائی ذرا غور کیجئے گا، جو جملہ آپ کہنے لگا ہوں یہ آپ کی شیعہ کتب کے جملے ہیں، آتے ہی خطبہ دے گا، خطبہ سارا تو نہیں، صرف ایک جملہ سناؤں گا، اعلان کر کے کہے گا غدیری زبان میں، کائنات سنے گی، بہت شکریہ، ہر زبان والا اپنی اپنی زبان میں سنے گا، مہربانی آسمان سے زمین تک ہر کوئی سنے گا، اعلان کر کے کہے گا حضور مجھ تک دیکھنا، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، یقین کیجیے مولا کی قسم شیعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ چلو زوار صاحب میں آپ سے فیس مانگ رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے جہاں تک آپ کی توفیق، عمار بھائی آپ کو بھی میں گزارش کر رہا ہوں، چھوٹے سے پین فلیکس چھپوائیں، جہاں مجلس ہو وہاں جا کے لگائیں، پڑھنے والے کو بھی نظر آئے، سننے والے کو بھی نظر آئے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، مودت میں ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، جس کو نہیں سمجھ آئی مجھے ثابت کر کے دکھائے، سلمان محمدی خوبصورت مودت کا کردار جھاڑو دے کر علی سے لے جا کے پزا گھر میں نوکری کرنے کے بعد نیتی کیا تھی؟ نوکریاں کر، کاروبار کر، محنت کر، حسین کے ذکر کی قیمت نہ بڑھا۔ بھائی صاحب یہ چھوٹا جملہ نہیں، موضوع رکھنا زوار صاحب اپنے علاقے میں مودت ہے کیا، مودت پہ تفصیلی گفتگو کا حکم کرنا، میں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا، اشارتاً میں حضور مہربانی خدا صحت ایمان سلامت رکھے، تھوڑا سا آگے سے بات کریں۔ وہ میں نے کہا جو 4 بندے مل بیٹھے زوار کے صاحب کے ساتھ، ایک کہتے 25 ایکڑ، ایک کہتے شاہ کے پاس گاڑی بڑی آ گئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بڑا بہترین اظہار کیا اس انداز میں کہ یار پہلے یہ بتاؤ ہم سارے بیٹھے ہیں، کوئی اور بھی ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا نہیں 3 4 ہم ایک تم 5 بندے، کہنے لگے نہیں، میرے طرف دیکھنا برادر جی بکر، میرے طرف دیکھیے گا، قیمتی جملے ہیں، کہنے لگا 3 4 ہم میں اور ایک تم، صاحب کہنے لگے نہیں ایک اور بھی ہے، انہوں نے کہا وہ کون؟ کا زمانے کا امام، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سرکار کا فرمان پر، سرکار فرماتے ہیں یا تو ایک ہوتا دوسرا میں ہوتا ہوں، یا تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، مہربانی جہاں جا تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں، کہنے لگے اصل میں ایک اور بھی ہے، وہ ہے زمانے کا امام، کہنے لگے اچھا یار اگر سرکار بیٹھے ہیں تو پھر کیا کریں؟ آپ نے گفتگو کا رخ موڑ۔ بہت شکریہ حضور، بات انتظار کی تھی، اللہ کرے میں انتظار تھک جو مجھے اشارہ کر دینا، سید یا علی مدد، بسم اللہ آپ کی دعاؤں میں مہربانی، سن رہے ہو تو بسم اللہ، آپ کے لیے سرکار نے مہربانی فرمائی، توفیق بخشی، میں حاضر ہو گیا، کہ گفتگو کا رخ بدلو۔ ایک اور بیٹھا تھا زوار صاحب، کہتے ہیں میں کیسے مانوں سرکار یہاں ہے؟ کہ جمعے میں درود ہے، ہمارے بھائی ہم صلوات ایک پڑھتے ہیں، خصوصاً السلام علیکم یا عین اللہ، اے زمین پہ اللہ کی آنکھ۔ ایک وہاں نوجوان بیٹھا تھا 18-20 سال کا، اپنا ہی تھا، بچے ہیں، اپنی اولاد ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنا سارے اپنے ہو، ہم ایک ہی خاندان ہیں، نہیں سمجھا سکا۔ آپ خاندان اس شجرے کی بنیاد پہ جانا چاہو تو وہ تو علیحدہ بات ہے، ورنہ مرنے کے بعد سارے ایک قبرستان میں نہیں سوتے، خاندان ایک ہی جگہ رہتا ہے، بہت شکریہ مہربانی، سارے ایک جگہ سوتے، یہی تو دکھ ہے ذاکری نظام، مرنے کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں، زندگی میں اکٹھے نہیں ہوتے، یہی تو دکھ ہے۔ 18-20 سال کا، غور فرمائے، 18-20 سال کا بچہ بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے چاہیے سائنسی دلیل، میں مان لیتا ہوں مولا ہے پر سائنسی دلیل چاہیے۔ زوار صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے بڑی پیاری دلیل دی، انہوں نے کہا یار یہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ کہنے لگا میرے پاس ہے موبائل، کہنے لگا اس پہ کتنے کیمرے؟ کہنے لگا پیچھے 2 کیمرے ہیں، آگے 1 کیمرہ ہے، کہنے لگا تجھے پتہ ہے یہ تیری ہر چیز، میری ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے؟
انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آج کل AI ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہر چیز، کیمرہ نہ بھی کھلا ہو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. نوجوان بچے جو موبائل یوز کر رہے ہو، آپ ذہن میں سوچتے ہو آگے آ جاتے ہے یا نہیں؟ اتنی طاقتور ٹیکنالوجی بنا دی، ذہن میں سوچو سامنے. کس نے بنائی؟ بشر نے بنائی نا. وہ جی ہر چیز دیکھ رہے، اگر آن کرو گے کیمرہ تمہاری ریکارڈنگ کرے گا. بشر کا بنایا ہوا کیمرہ اتنا طاقتور ہے، تمہیں 10 سال بعد بھی تمہاری حرکت دکھا سکتا ہے. پھر یہ یقین کرنا کہ کوئی اللہ کی طرف سے بھی کیمرہ ہے. وہ مہربانی یا علی، میں شکر گزار ہوں آپ کے، میں یعنی سماعت کا. مہربانی ملتان، مہربانی ملتان، آپ نے حق ادا کیا غور فرما کے. کوئی ہے خدا کی طرف سے ایسا کیمرہ جو ہر وقت ہمیں واچ کرتا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے. کہنے لگے ہاں ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے. زوار صاحب کہنے لگے آج کل مارکیٹوں کے باہر لکھا ہوتا ہے خبردار تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. پھر ان کا ہر مجلس میں لکھوایا کرو خبردار تمہیں مہدی کی آنکھ دیکھ رہی ہے. بھائی کیا بات ہے. مہربانی ملتان، شکریہ ملتان، غور فرمانے کا شکریہ. وہ جی اچھا کیا کرے جی؟ گفتگو کا رخ موڑو. کیا کرے گفتگو؟ یہ بتاؤ برادر محترم حضور جاگ کے کہ گفتگو کا رخ کیسے موڑے؟ میری ہر بندے پہ نگاہ ہے. میں نے جب دیکھا چہرے تھک گئے ہیں، جمائیاں زیادہ آ گئی ہیں، تو پھر چھوڑ دیں گے ممبر. قیمتی باتیں ہیں، زندگی میں فائدہ بڑی دیں گے. انہوں نے کہا گفتگو کا رخ کیسے موڑے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ. زبار صاحب کہنے لگے صبح صبح کیا کیا تھا؟ میں صبح اٹھا اور جلدی سے میں نے نماز پڑھی اور بس ناشتہ کیا اور میں پھر کام پہ نکل گیا. انہوں نے کہا اچھے کام کیے لیکن 2-3 کام اور بھی تھے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا تجھے چاہیے تھا صبح اٹھ کے پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے مولا کو سلام کرتا. باتوں میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچا کے جا رہا ہوں. مہربانی آپ کی کیا. السلام علیکم السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا صاحب زمان. سلام کرتا. انہوں نے کہا دوسرا کہنے لگا جی سلام کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے شریعت میں سنا نہیں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب. مہربانی. دیکھیں گفتگو کا رخ مڑ گیا نا. لمحہ لگا ہمارے اوپر منحصر تھا، ہم بیٹھ کے چسکے لیتے، مزے لیتے اور بیٹھ کے گلے کرتے، غیبتیں کرتے، یہ بھی ہمارے اوپر تھا. گفتگو کا رخ موڑ دیا، یہ بھی ہمارے اوپر ہے. زبر صاحب کہنے کے اس کے بعد کیا کہا؟ اماں، بہن، بیوی، بیٹی وہ کہہ رہے تھے جلدی جلدی کرو بس میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں. پیغام ہے بیٹیاں آپ کے لیے بھی میرے بچے، یہاں سے آپ بھی خالی نہ جاؤ. انہوں نے کہا کیا؟ زبر صاحب کہنے لگے ایک کام کہہ دینا میری طرف سے جا کے گھر والوں کو. انہوں نے کہا کیا؟ ان کا گھر والوں کو کہنا مجھے وضو کر کے ناد علی پڑھ کے اللہم کل ولی کل پڑھ کے آٹا گوندھ کے سالن پکا کے کھلایا کرو. انہوں نے کہا جی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر تیری میری گھر والی یا ماں بہن بیٹی درود پڑھے گی، نادلی پڑھے گی، اللہم قل ولی کل پڑھے گی اور پھر کھانا پکائے گی، پھر ڈوئی چلائے گی، پھر روٹی پکائے گی. میں نے کہا اس کا بڑا فائدہ. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جب تو بیمار ہونا تو میڈیکل سٹور والے سے 2 روپے کی ڈسپرین لے کے آنا، پھر میں بتاؤں گا ڈسپرین کا فائدہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ڈسپرین جب کھاؤں گا تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اس نے کہا انشاءاللہ آج کے بعد نظر اللہ نیاز حسین اس قسم کا تبرک کھا تیرا کمال آ جائے گا. غور فرمانے کا شکریہ، غور فرمانے کا شکریہ. اس طرح کا تبرک گھر میں پکوان ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، رات کا کھانا ہو، وضو کر کے آسان ہوگا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا. انہوں نے کہا اور گفتگو کا رخ آپ نے موڑ ہی دیا، اور کیا؟ یہ بتاؤ حالات کیسے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس اوکھا بڑا ہوں. اب زوار صاحب چونکہ تھوڑی سی معرفت کی خوشبو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دوسرے مومن کو بڑی تسلی دی. انہوں نے کہا میں 2 باتیں کروں گا. زوار صاحب کہنے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے مومن ہو اور دنیا میں تنگ نہ ہو. شاباش شاباش. علی والا ہو، شاباش. دنیا میں تکلیف بھی نہ ہو، آزمایا جاتا ہے. انہوں نے خود فرما دیا تم چھانے جاؤ گے، تم آزمائے جاؤ گے. جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر ہوگا. دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. امام کا ظہور یہ فیضان صاحب اچانک ہوگا،
تیاری ایسی رکھنی ہے دنیا کے سارے کام کرو مگر بہترین انداز سے، جب وہ بلائے تو کمال۔ اچھا ایک مطلب ایک نئی بات آج ملتان کو دے کے جا رہا ہوں۔ یہ جب جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے پہلے تو اعلان ہوتا ہے، او سارے علاقوں میں فون کال ہوتی ہے، او یار فلانا دنیا سے چلا گیا، ہم نے جنازہ پڑھنا۔ جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ قسم اس مقدس منبر کی ہماری بھی سفارش ہے، خالق تو ایک بہترین میزبان ہے، تیرے پاس ایک مہمان، مہربانی ہم نے اس کے عیب نہیں دیکھے، سارے سفارشی اکٹھے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ آج ہم جائیں گے تو کل یہ بھی آئیں گے۔ کوشش کر کچھ جنازے میں آئے نہ آئے زمانے کا ایمان رہے، آئے ہائے مہربانی زمانے تجھے سفارشوں کی کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، اپنے آپ کو بلند کر۔ بندے کہیں گے شاہ جی اتنی بڑی بات کر کے جا رہے ہو، کوئی سوالے سے رائج الوقت پہ بات ہی کر جاتے۔ حضور میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کوئی بتاؤ جو میں بات کر کے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو بتا دو، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچانک آئے اپنے پروں پہ اڑنا شروع کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اتنا کمال پہ لے آؤ اس پوری بستی میں پتہ چلے مولا کو نہیں مانتا پر بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، علم کو چوم کے جا، زمانے کے امام کو سلام کر کے جا، خاک کے شفا جیب میں رکھ کے جا۔ بیمار کے کونے میں کھڑا ہو کے کہے میں ہاتھ اٹھانے لگا ہوں، اگر ٹھیک ہو گیا علی ولی اللہ پڑھنے دیا۔ خدا کی قسم شاہ جی شرط سید بھی نہیں، سید تو اس سے بھی بلند ہے، لیکن شاہ جی سید وہ نہیں جو گلے رکھ کے بیٹھا ہو، تعویذ دے کے ایک کا گھر ٹھیک کرے دوسرے کا گھر برباد کرے، وہ سید نہیں۔ مہربانی سید اصل میں ایک بوسٹر ہے جو لوگوں کے ڈیڈ سے میں آن کرتا ہے، سید ساروں کو کمال پہ لے جاتا ہے، ذاتی پسند نہ پسند نہیں۔ جن کو نہیں سمجھ آئی، قبرستانوں میں ایک سید کی قبر اکثر جگہ پہ ہوتی ہے جن کی وجہ سے لوگ اپنے دفناتے ہیں، ہوتی ہے یا نہیں؟ لوگوں کو یہ شعور دلاؤ مرنے کے بعد اس سید کے سہارے اس قبرستان میں لیٹنا پسند کرتے ہو، دنیا میں ایسا سید تلاش کیوں نہیں کرتے مہربانی 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 بہت شکریہ، یہاں مہربانی اسی طرح ہر سید کو اپنی حقیقت کو یاد ہے۔ سید تو کیا بات ہے، میں عرض کر رہا تھا ایک ماتمی کو بھی خدا نے اتنی اہمیت دی ہے، اگر اپنے آپ کو بچا لے تو بیمار کے پاس ایک خاک شفا جیب میں ہو، وضو کر کے جائے، 2 رکعت حضرت امام زمان علیہ السلام پڑھ کے ہو، سرکار زمانہ کو سلام کر کے جائے، نادیلی پڑھتے جائے، مریض کے قریب کھڑا ہو کے نہیں مانتے وہ مولا کو، مولا کے در کو کھڑا ہو کے صرف اتنا کہہ دے ڈاکٹر بھی ازمانی ہے، علی کا نوکر بھی ازمان ہے، میں تیرے حق میں مانی، میں تیرے حق میں دعا کرنے لگا ہوں، اس بندے کے حق میں اگر مان گیا تو حق کو قبول کر لے گا۔ وہ ایسی کیفیت میں وہ کہیں گے ہاں یار ٹھیک ہو جائے، بس دل ہی میں کہنا اے پروردگار تیری کریم حجتوں کا ایک چھوٹا سا چاہنے والا، تیری حجتوں کی آس پہ دل میں کہنا ایک جگہ کھڑا ہے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں، عمل میں کوئی کمال ہے ہی نہیں، پر ایک فخر ہے، جن پہ تو نے درود کا حکم دیا وہ میرے مالک ہے۔ مہربانی میں اپنے اس وقت موجود صاحب الزمان کو عرضی کرنے لگا ہوں، خالق اس کا صدقہ احسان فرما، میری زبان میں اثر دے، یہ اٹھ بیٹھے تاکہ مذہب حق قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ یہ کہہ کے کہنا اٹھ نہ بیٹھے تیرا علی والا ہونے کا فائدہ ہی ہے۔
جلدی جلدی دوسرے سوال کی طرف ہوں. ویسے ظہر صاحب میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، ابھی میرا گھنٹہ نہیں ہوا. آپ کی محبت کا شکریہ. دوسرے سوال تھک گئے ہو تو میں تکمیل کرو. شکریہ شکریہ. دوسرا سوال ہے میں امام کی خدمت کس طرح کر سکتا ہوں؟ ملتان شکریہ، بڑے اچھے سوال آپ نے بھیجے. ایک درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ پیش کر لیں گے. چلیے محسوس تو نہیں فرما رہے؟ شکریہ. اللہم صلی اللہ. میں امام کی خدمت کس طرح کر سکتا ہوں؟ مختصر سے 3 سے 4 جواب اسی سے منسلک، اور شہزادی کا ایک خوبصورت جملہ اور 2 جملے مسائل پر آنے. اپنے آپ کو ولایت کے قلادے میں محسوس کر کے ان کا غلام بن کے دکھا. ان کے لیے کچھ کر کے ان سے کچھ نہ مانگ. ہے بڑا مشکل، ہے بڑا مشکل. نفس کو انگلی رکھنی پڑتی ہے نا. یہ نفس تو بے لگام گھوڑا ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. اچھا کسی بندے سے میں نے پوچھا، میں یورپ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، کسی بندے سے پوچھا آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے؟ کہنے کہ پاکستان سے ہیں، بڑا خرچہ کر کے آئے ہیں، کہ 10 لاکھ روپے کما لوں نا واپس چلا جاؤں گا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. کوئی تیرا دوست کہنے لگا ہاں ایک ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا مجھے ملنے کے لیے، وہ یہاں 5 سال سے ہے. میں نے کہا میں ان سے پوچھتا ہوں. ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب آپ کب سے ہو؟ کہنے کہ 5 سال ہو گئے. میں نے کہا آپ کا ٹارگیٹ؟ کہنے کہ شاید بس ایک 50 لاکھ کما لوں میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا کوئی تیرا جاننے والا؟ کہنے کہ ہاں شاید ایک جاننے والا. میں نے کہا کتنے عرصے سے؟ 10-15 سال ہو گئے. میں نے کہا مجھے تو ملا. لے گئے وہاں پہ. میں باتوں میں پوچھا تیرا ٹارگیٹ؟ کہنے کہ بس 1.5 کروڑ 2 کروڑ اکٹھا کر لوں میں واپس چلا جاؤں گا. اسی طرح پوچھتے پوچھتے ذاکرین دوستوں پوچھتے 15-20 کروڑ پر بات پہنچی. میں نے کہا 20 کروڑ کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے. ایک صاحب کہنے لگے 20 کروڑ کا تو شادی پلازا نہیں آتا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ لب نکلے. تو جو تحفہ دے کے جا رہا ہوں یہ قتل نہیں کہہ رہا تو کمانا چھوڑ دے، تو کٹھا کرنا چھوڑ دے، مگر اپنے لیے نہیں. کٹھا کر کما، حجت کے ظہور کی راہ ہموار کر. تیرا ٹارگٹ ہو امام زمانہ کی رضا. مہربانی امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بے دام غلام بن. اچھا ویسے بھی یہ خیر سے جب رب الاول آتا ہے نا تو نعرے بڑے لگتے ہیں، غلام ہیں غلام ہیں. رسول کے بڑے نعرے لگتے ہیں ماشاءاللہ، ہونے بھی چاہیے. مگر اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے تو نعرے لگانے نہیں پڑتے. نہیں نوجوانوں کو میں صرف چھوٹا سا تحفہ دے کے جا رہا ہوں ایک واقعے کی صورت میں. واقعہ تو بڑا طویل ہے، ایک ہی جملہ میں عرض کروں گا. ایک کردار ملتا ہے ہماری کتابوں میں اکبر شاہ محمود و ایاز کا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. میں کوئی بندہ رہا بے بہت شکریہ، سب خیر سے جانتے ہو. یہ تھوڑا سا ان کو بیک گراؤنڈ بچوں میں بتا دوں 1 منٹ میں. بیٹا یہ جو محمود ہے یہ بادشاہ ہے، اس کو خریدنا تھا غلام. اس وقت بکتے تھے، منڈی پہنچ گیا، بکنے آئے بیٹھے تھے سارے. نام کا فلاں، نام کا فلاں، نام کا فلاں، پوچھتا رہا بتاتے رہے. ایک سے پوچھا تیرا نام؟ کب بکنے آئے ہوں، جو خریدے گا وہ رکھے گا. ملتان لگتا ہے تھک گیا بھائی. مہربانی 40-42-45 منٹ ہی خطاب ہوا ہے. جو خریدے گا وہ رکھے گا. کہتا ہے بندہ یہ کمال ہے. ذاکرین دوستو انہوں نے اس کو خرید لیا، لے آیا. مشورے اسی سے لیتا تھا. وزیر مشیروں کی موجودگی مشورے اسی سے لیتا تھا. وہ بھی کہتا تھا جان کی امان پاؤں تو عرض کرو، ورنہ میرا حق نہیں بنتا میں اپنے مالک کو مشورے دوں. بس آ گیا 1 منٹ کی وہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. ہوا یہ صاحب کے ملک کے بادشاہ نے پیٹیوں میں خربوزے جیسا پھل بھیجا. یہ ریت پہ ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، خربوزے جیسا پھل. کوڑ تما بھی کہتے ہیں، تما بھی کہتے ہیں. شاید بچے نہ جانتے، حکیموں کے پاس آج بھی رکھا ہے. وہ پھل بھیجا. اس نے کیا کیا؟ پیٹی کھولی، ایک پھل وزیر کو، ایک مشیر کو، ایک وزیر کو، ایک مشیر کو، سب میں بانٹا کا کھاؤ. سب نے ایک بائٹ لیا، نکال لیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ کڑوا تھا. پیغام ہے وصول ہو گیا تو انشاءاللہ غلامی کے معیار پر سفر کرنے کا مزہ آئے گا.
ایک ایک بائٹ لے کے انہوں نے نکال دیا کیا کڑوا ہے. اچھا غلام میرا کہا ایاز ادھر آؤ قریب ہے. ایاز یہ پھل کھاؤ. کھا گیا. وہ جو سائڈوں میں بیٹھے تھے بابا جی وہ کہتے پاگل ہے. یہ نوجوان بچے بچیاں بیٹا کالجی اسکول میں آپ کو ایک لقب سے نوازا جاتا ہے, کہا جاتا ہے یہ شیعہ پاگل ہیں. بیٹا فخر کیا کرو, یہ گالی نہیں یہ تحفہ ہے. سندھ کی دھرتی پہ بنا یہ تحفہ. جب میں رفیع مجمع وہاں میں نے اس کو جب بتایا تو سندھ والے تو ماشاءاللہ خوش ہو گئے کہ صحیح شکریہ. میں نے کہا اصل میں سندھیو تمہیں نہیں پتا یہ دو لفظ ہیں پنجابی کے, پہلے پا گاف لام گل. پا کا مطلب ہوتا ہے پا لینا, حاصل کرنا, لے لینا. گل کا مطلب ہوتا ہے بات. بس جو حق کو پالے لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں. آئے ہائے مہربانی. انہوں نے کہا پاگل ہے, بس بہت شکریہ حضور سمیٹنے بعد انہوں نے کہا پاگل ہے, کھا گیا. ان سے پوچھو کڑوا نہیں. لو جی غلامی کی خوبصورت انہوں نے تعریف بتائی. پوچھا بادشاہ نے محمود نے, بھائی کڑوا نہیں تھا؟ انہوں نے تو ایک ایک بائٹ لے کے نکال دیا کڑوا. ان کا کڑوا تو تھا, کبھی کھایا کیوں؟ بڑی خوبصورت بات دی ملتان والوں, سنبھالنا اور کوشش کرنا, لوح دل پہ لکھنا. نوار صاحب کہتے ہیں اے میرا مالک تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیز ملتی ہے, ایک دن کڑوی آ گئی تو پھول کر دو. پہنچ جانے کو صلاح, مہربانی پہنچ جانے کی مہربانی سے خوش رہو, آباد و شاد رہو. ہمار بھائی انہوں نے یہی سوال کیا میں امام کی خدمت کس طرح کر سکتا ہوں. بے لوس بند علم لگا, شکریہ ادا کر, آپ نے مجھے علم لگانے کے قابل بنایا. مجلس پہ جا, شکریہ ادا کر کے آپ نے مجھے وہاں بیٹھنے کے قابل بنایا جہاں آپ خود بیٹھے تھے. تبرک آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بہترین نظر اللہ نیاز حسین کھانے کے قابل. امام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ, خالق کی خدمت میں عرض کر پروردگار تیرا احسان, تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. اے میرا بندہ چاہیے کیا؟ یا مسکرا کے کہنا بھائی سوال بہت بڑا ہے, ہمارا یہ آپ کا سوال ہے, ہمارا پھر جواب بھی سن لینا. خالق میں کون ہوں تو تیرا بندہ ہو کے اپنی مرضی بیان کرنا, لیکن اگر تو دینے پہ تلا ہے, جو میں مانگوں وہ نہیں, جو تو دینا چاہے وہ دے دے. جو تو دینا چاہے. اور خالق سے پوچھتے ہیں خالق تو کیا دینا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں اگر تمہارے اندر وسعت ہے تو میں تو تمہیں علی ہی دے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے ٹائم دیا. شہزادی کونین سے پوچھا گیا امام کی تعریف, معظم کائنات میں, مخدوم عالمین میں, ام ابیہ نے, ملکہ وحدت نے, کائنات کے سب سے بڑے راز نے. مہربانی سیاست میں شہزادی کی فضیلت میں ہی دکھ چھپے ہیں. جن کے احترام میں باپ کھڑا ہو جاتا تھا, یہاں تک روایت ملتان والوں پڑھی ہے, سرکار مدینے سے باہر جاتے تھے, سب سے آخر میں شہزادی سے ملتے تھے جاتے ہوئے, اور جب واپس آتے سب سے پہلے ملتے تھے. جتنی دیر بیٹی بیٹھی بیٹھی محمد کھڑا رہتا تھا. اللہ لوگ کہتے روتے کیوں ہو, ان لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, بیٹیاں سب کی سمجھ ہوتی ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا سید کیا ضرورت ہے محمد کی بیٹی کو دربار جا کے اپنا حق مانگنے کی؟ میں نے اس کو بڑی محبت سے کہا, میں نے کہا مانگنے گئی تھی, اس کا حق تھا, اگر تمہارے مطابق نہیں بھی تھا تو خالی نہ لوٹاتے. ہائے ہائے آئی تھی خالی نہ لوٹاتے, کچھ دے کے دیکھتے. میں نے ایک ہمارے بھائی ایک میں نے بات پڑھی اگلے دن کتاب میں حیران ہو گیا. ایک عالم دین نماز کے بعد خصوصاً ان کی ایک عادت تھی کہ کسی دن وہ ایک پرچہ لیتے, نماز پڑھنے کے بعد پرچہ پھاڑتے, پھاڑنے کے بعد پھینکتے, پھینکنے کے بعد چومتے,
ٹکڑے چنتے ہیں اور چن کے رو کے کہتے محمد کی بیٹی پتہ نہیں تجھے کتنا ٹائم لگا سے ٹکڑے چنتے چنتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 25 قدم کا فاصلہ ہے گھر سے. اللہ اکبر. صرف 25 قدم کا. گئی تھی سارے سن بیٹھے ہو سر کے بال کالے منہ پہ سائی سفید ہو چکے تھے. شام والی نے بڑھ کے ماں کا استقبال کیا. زبان سے مسائل طویل پڑھا نہیں جاتا. بڑی یہ قوم کوشش کر رہی ہے سب بھائی طویل مسائل پڑھا نہیں جاتا ہمت نہیں ہوتی. آگے بڑھ کے شام والی نے شریکت الحسین نے عباس کی آقا ذاتی نے آگے بڑھ کے ماں کا استقبال کیا. ماں کا استقبال کیا. کیفیت عجیب ہے. سر کے بال سفید ہو گئے. کیفیت عجیب ہے. گریا کر کے رخسار پہ آنسو ہے. اماں کیا ہوا؟ رو کے کہتی ہے میری شرم و حیا والی تجھے میں کیا بتاؤں میں حسن کا زہر دیکھ آئی ہوں. شرم و حیا والی میں تجھے کیا بتاؤں میں حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھ آئی ہوں. شرم و حیا والی میں تجھے کیا بتاؤں میں تیرے دربار دیکھ کے آئی ہوں. میں تیرے بازار دیکھ کے آئی ہوں. شرم و حیا والی میں دیکھ کے آئی ہوں تو کہتی رہے گی راستہ دو میں تھک گئی ہوں. امت سنے گی ہی نہیں. سیدنا